کیا کرنا ہے؟ سما تتفکروا، بس میں تمہیں یہ کہتا ہوں سوچا کرو، سوچنا شروع کرو. یعنی سوچ کا آغاز، سوچنا، سمجھنا، اپنی عقل سے کام لینا، بس اتنی بات. جس وقت تم، کیونکہ سوچنے سے انسان بنتا ہے. انسان اور حیوان میں فرق ہی سوچ ہے. یعنی مسلمان تو انسان بنے گا نا، حیوان نے کیا مسلمان بننا ہے؟ اور جو چیز آپ کو انسان بناتی ہے نا، انسان کا وصف لازم جس سے انسان بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہ جو ہے نا قرآن میں، یہ آپ کو انشاءاللہ آج اور اگلی نشست پہ یہ خلافت آدم ختم اور تخلیق آدم کا موضوع شروع ہوگا. آدم انسان، اس کی پیدائش، اور اس پیدائش میں تین کیا ہے، تین لازم کیا ہے، حمل مسنون کیا ہے، وہ کل فخار کیا ہے. تو اس میں ویسے ہی ایک جو 23ویں سورہ ہے، 23ویں سورہ، سورہ المؤمنون، سورہ المؤمنون میں یہ 409 صفحہ ہے، 409 صفحہ. یہ انسان کی پیدائش کی سٹیجز بیان کی ہیں. یہ تو موضوع ہمارا آگے چلے گا. اس میں یہ قرآن نے آیت نمبر جو ہے 12 یا 12 خلقنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ سَارًا. یہ کہنے کے بعد آیت نمبر 14 میں کہا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. آخری جو ہے نا، یہاں نفخ روح کا ذکر نہیں کیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو انسان کی دو ہیں پیدائشیں، دو زندگیاں، ایک حیوانی زندگی اور ایک انسانی زندگی. اینیمل لائف جو ہے نا، وہ اس میں شعور اور شعور کا شعور، اسے ہم کہتے ہیں سیلف کانشسنس. سیلف کانشسنس، شعور کا شعور. حیوان میں صرف شعور ہے، لیکن خود شعوری جسے کہتے ہیں سب کانشسنس، شعور کا شعور، سیلف کانشسنس، شعور کا شعور. یہ شعور کا جو شعور ہے، شعور کا شعور، یعنی یہ شعور کہ میں صاحب شعور ہوں، یہ صرف انسان کے پاس ہے. یہ شعور کا شعور یعنی صاحب شعور ہونا، یہ دراصل انسان کے اندر اس سٹیج کو قرآن نے کہا ہے. یہ تو آگے چلیں گی بحثیں. تو اس کے ساتھ آپ 32 سورہ جو ہے سجدہ، اس میں اسی بات کو یوں فرمایا گیا ہے آیت نمبر 9 میں، 32:9، 497 صفحہ. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. یعنی انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ نفخ روح ہے. نفخ روح ہے. روح کا منفوخ ہونا حیوان میں نہیں ہے. حیوان میں نفخ روح نہیں. اور نفخ روح کا نتیجہ یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارے پاس سمع، بصر اور فؤاد، سمع، بصر اور فؤاد یہ تمہیں عطا ہوئے ہیں.
اور سمع بصر اور فؤاد سے کام لینا یہ انسانیت ہے. اور فرمایا جا رہا ہے قلیلا ما تشکرون، تم نے تو ابھی انسانیت کی دہلیز پہ قدم ہی نہیں رکھا. یعنی جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، اپنے کانوں سے سنتا نہیں ہے، اور اپنے برین سے ذہن سے کام خود نہیں لیتا، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے. وہ حیوان ہے. اور عالم انسانی میں اکثریت حیوانوں کی ہے نہ کہ انسانوں کی. یعنی عالم انسانی جو ہے اس میں اکثریت حیوانوں کی ہے، انسانوں کی نہیں. اس میں 2544 دیکھیں، 2544 اکثریت حیوانوں کی ہے نہ کہ انسانوں کی. پچیس چوالیس کیا فرماتے ہیں؟ ام تحسب، کیا تو گمان کرتا ہے؟ ام تحسب، یہ 435 صفحہ. ام تحسب، کیا تو گمان کرتا ہے؟ ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان کی جو اکثریت ہے، ہمارے مخاطب انسانوں کی جو اکثریت ہے، وہ کوئی حقائق کو سنتی ہے، او یعقلون، یا وہ عقل سے کام لیتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہیں؟ انہم الا کالانعام، they are like cattle's animals. بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ حیوانوں سے بدتر زندگی یہ گزارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان اپنی جبلتوں کی اساس پر فطرت والی زندگی گزارتا ہے. یعنی حیوانی دنیا میں زنا نہیں ہے، یعنی حیوانی دنیا کے اندر جو سیکسول ارج ہے وہ کنٹرولڈ ہے بائی سیزنز. یعنی ان کے اندر وہ امپلس جو ہے وہ ہیجان آتا ہے اس میں، لیکن اس کے خاص موسم ہے. اور جب وہ ہیجان ختم ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتا ہے، تو پھر ساتھ مادہ اور نر باندھے ہوئے ہوتے ہیں. باروں میں اکٹھے نہیں چلتے سارے بھائی ہیں. شیر جب آج اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو کیا ہورڈنگ کرتا ہے؟ مردہ اٹھا کر لے جاتا ہے. یعنی وہ جب اپنی تسکین کر لیتی ہیں نا انواع حیوانی آج کے حوالے سے، تو انہیں کل کی فکر نہیں. دے آر نو فیوچر سائٹنگ، ان میں کل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ حیوان صرف ٹوڈے میں رہتا ہے، ٹوڈے، الیوم، الان، اس میں کل نہیں ہے. اور پھر انسان کل، اور اس کا کل اتنا لمبا ہے کہ وہ نسل در نسل ہوتے ہوئے دادا ہے تو پڑپوتوں تک کا بھی وہ حال مستقبل محفوظ بنانا چاہتا ہے. تو اپنا مستقبل محفوظ بناتے ہزاروں کا حال ختم کر بدحال کر دیتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ بل ہم اضل سبیلا، کہ انسان جب حیوان بنتا ہے تو حیوان بھی شرماتے. کتا کتے کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، گدھا گدھے کے سامنے نہیں کرتا، کوئی گدھا گدھے کو نہیں مارتا کہ تو میرے لیے سجدہ کر. لیکن انسان جب حیوان بنتا ہے تو حیوان بھی شرماتے، حیوان بھی شرماتے. اور یہی دراصل یعنی انسان کا عقل و بصیرت سے کام نہ لینا، یہی دراصل جہنم ہے. یہ حالت جو ہے کتاب الہی میں اس کو جہنم کہا گیا. یہ 7:189 7:189 فرمایا گیا. 7 سورہ الاعراف
یہ سورہ الاعراف، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو یہاں پھر وہ زرعنا کا ترجمہ ہمارے ہاں غلط ہے۔ عام ہمارے تراجم میں ہے کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، تو یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 51-56 لکھ لیں، 51-56 میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو تو ہم نے پیدا ہی عبودیت کے لیے کیے۔ تو ایک طرف قرآن کہا ہے کہ جن اور انسان عبودیت کے لیے پیدا کیے گئے، دوسری طرف کہا ہے کہ جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے، تو یہ تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ اور اگر جو ترجمہ میرا ہو، آپ کا ہو، کسی کا ہو، قرآن کے بیانات میں انٹرنل کنٹراڈکشن پیدا کر دے، وہ ترجمہ غلط ہے۔ یہ قرآن فہمی کا بنیادی اصول ہے، اور اس کی بنیاد ہے سورہ النساء 4 سورہ آیت 82 کہ لو کان من عند غیر اللہ، کہ اگر یہ کلام قرآن اللہ کا نہ ہوتا تو تمہیں اس میں کنٹراڈکشن ملتے۔ پاس ہر وہ ترجمانی جو قرآن میں کنٹراڈکشن کی طرف ہمیں لے جائے، وہ ترجمہ غلط ہے، نظر ثانی کا محتاج۔ اسی طرح زرعنا کا معنی ہم پیدا کرنا نہیں کرتے، بلکہ اس کا معنی بکھیرنا، ہانکنا، ڈال دینا اور پیدا کرنا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ لیکن ہم سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر میں جہنم والوں کے لیے سیکا کہا، ہانکنا، لے جا، تو یہاں ہم کریں گے ہانک دیں گے، ہم ہانک دیں گے، لے جائیں گے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کی جانب۔ کیوں لے جائیں گے؟ وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ذہن میں آتا ہے اولین پرسش نماز بوات، نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، پھر اور جو مذہبی اعمال ہیں ان کا ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا، وہ کام نہیں کیا ہوگا، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن کیا جرم ہے جس کی پاداش میں وہ جہنم میں جا رہے ہیں رفقائے محترم؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل قلب دیا نہیں، ان کو قلوب دیے تھے، قلوب تھے، لیکن لا یفقہون بہا، ان قلوب سے وہ غور و فکر کا، سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے تھے۔ ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی، آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، ان کو کان دیے تھے، کانوں سے سنتے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، فرمایا یہ حیوانوں سے بدتر ہے، اور یہی ہیں اصل غافل۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر ایک ہی جرم ہے اساسی، باقی تمام جرائم اس ایک جرم سے پیدا ہوتے ہیں، ایک بنیادی گناہ ہے، باقی تمام گناہ اس ایک بڑے گناہ سے پیدا ہوتے ہیں، جس کی اساس پر انسان جہنم کے پیس دینے والے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور وہ قرآن میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ 67-10 سورہ ملک 67 نہیں، یعنی 67-10 وہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی وارنر نہ ملا جو تمہیں آگاہ کرتا، ڈراتا جہنم کے اس عذاب سے، یہ ساری چیزوں سے؟ ہاں، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ 674 ہے، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے آگاہ کرنے والے، لیکن ہم نہیں مانا کرتے تھے۔ تو یہ الفاظ ہیں آیت نمبر 10 میں، وقالو، اور وہ جہنمی جہنم میں جا کر یوں کہیں گے لو کنا نسمع او ناقلو،
ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ ہم سن لیتے، سننے والے ہوتے، اپنے کانوں سے کام لیتے، اور ناقل یہ عقل سے کام لیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ یعنی جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا؟ عقل سے کام نہ لینا۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 11 کیا فرمایا؟ فَاعْتَرَفُوا، کیا صادق بھائی؟ بِذُنُوبِهِمْ نہیں، ذنوب جمع نہیں لایا گیا، ذنب مفرد ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے اس جرم کا۔ ایک ہی جرم ہے تمام جو ہے، کیونکہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو اگلے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی جیب لوٹے گا، کوئی تھپڑ مارے گا، کوئی ڈسے گا، صرف ایک آنکھیں بند کر لینا تمام اگلے، یعنی کسی کو آپ اپنا بنا لیں تو پھر اگلی باتیں خود بخود ہوتی چلی جائیں گی۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے اس جرم کا اعتراف کر، اور آگے فرمایا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس حکم ہوگا دور کر دو۔ سحق یسحق کے دو معنی، ایک تو کسی کے حضور سے نکال دینا، کسی کی رحمت سے، دائرے سے، ڈیرے سے، اور دوسرا سحق یسحق کو پیس دینا۔ تو فسحقا لاصحاب السعیر، تو حکم ہوگا ان اصحاب سعیر کو دور کر اللہ کی رحمت سے، قرب سے، اور عذاب الہی میں پیس ڈالے جائیں گے۔ اس کے ساتھ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے رفقا محترم، اس میں ایک اساسی مقصد ہے 43 سورہ زخرف 43:2، قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے، یہ پہلا کام ہے قرآن کا، پہلا مقصد ہے قرآن کا۔ یہ 585 صفحہ ہے، 585 صفحہ۔ انا، یہ حامیم والکتاب المبین، اے حامد، محمد، احمد، یہ ہا 3 معنی میں، حامد، جو حامد ہوگا وہ محمد ہوگا، اور محمد احمد ہوگا۔ حامد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کا اثبات کرنا، جو حامد ہے وہ اللہ کی طرف سے محمد بنے گا، اور پھر محمد احمد ہے، حمد میں تمام انبیاء سے بازی لے جانے والے۔ اور آگے جو ہے میم، یہ مرسل محمد، اور پھر اگر یہ جو مدہ ہے اس کو 3 الف کے مطابق مانا جائے تو پھر اس کا معنی ہے محمد مرسل ماہی، مرسل محمد ماہی، محا یمحو، شرک کو، جہالت کو مٹانے والا، شرک، جہالت، نادانی، نوع انسانی کے خلاف جتنے بھی ان کو مٹانے والا، ان پر بلڈوزر چلانے والا۔ تو والکتاب المبین، اور تیرے حامد، محمد، مرسل، محمد ماہی، ان تمام چیزوں پر گواہ ہے۔ والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے، اور قسم واو جو ہوتی ہے یہ شہادت کے معنی میں آتی ہے، اور دوسری واو اور اس میں دلیل پہچان یہ ہوتی ہے کہ واو شہادت کے لیے جب آئے گی تو بعد والے اسم پر زیر آئے گی، بعد والے اسم پر زیر آئے گی، جس طرح یہاں ہے والکتاب، بے کے نیچے زیر ہے، اگر یہ واو عطف والی ہوتی تو زیر نہ ہوتی، تو یہ واو کا
شہادت کے معنی میں آنا پہچانا جاتا ہے بعد والے اسم سے، اور اگر اسم پر زیر ہوگی تو واو شہادت کی ہوگی، اگر زیر نہیں ہوگی زبر یا پیش ہو تو وہ واو عاطفہ ہوتی ہے، عطف۔ تو والکتاب، اور آپ کے اس مقام اور مرتبے پر فائز ہونے کی دلیل ہے کتاب۔ کیسی کتاب؟ المبین، المبین اس میں فاعل ہے، ایکٹیو پارٹیسپل، المبین خود اپنے آپ کو بیان کرنے والی، سیلف ایکسپلینیٹری، سیلف ایکسپلینیٹری، جو خود اپنے آپ کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے لاتی ہے، خود اپنے آپ کو کھولتی ہے۔ ہر دعویٰ اور اس کی دلیل خود کتاب کا کام ہے، یہ نہیں کہ دعویٰ کتاب کرے اور دلیل مولوی صاحب لائیں، اور دلیل یونیورسل ہو، اٹرنل ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ دلیل صحابہ کے لیے دلیل ہو اور بعد والوں کے لیے دلیل کی بجائے عقیدت، آج والوں کے لیے دلیل اور کل والے پیدل نہیں، دلیل ہر دعویٰ، دلیل، دلیل یونیورسل، دلیل اٹرنل، دلیل صحیفہ فطرت سے ماخوذ۔ تو گواہ ہے آپ کے ان مقامات پر فائز ہونے پر قرآن، وہ قرآن جو اپنے دعوے اور دلیل دونوں کے حوالے سے سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کتاب مبین کو کیا قرار دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے کتاب مبین، قرآن کتاب ہے، کتاب مبین قرآن ہے۔ اور قرآن کس کو کہتے ہیں صادق بھائی؟ جس کو پڑھا جائے ہے، تو تورات کو نہیں پڑھا جاتا تھا، انجیل کو نہیں پڑھا جاتا، وید کو نہیں لوگ پڑھ رہے، اوستا کو نہیں پڑھ رہے، اور زند اور یان کو پڑھ رہے، اپنشدز کو پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کا معنی پڑھا جانے والا، تو وہ تو پھر ساری چیزیں پڑھی جا رہی، تو بات کیا بنی؟ مسلمان قرآن کو ماننے کے باوجود قرآن کے معنی کو نہیں جانتا۔ مسلمان کیا مولوی صاحبان نہیں جانتے قرآن کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کا معنی پڑھنا نہیں ہے بنیادی طور پر، قرآن جو ہے یہ قرو سے نکلا ہے، قرو، قاف رے واو حمزہ، قرو، قروء ثلاثۃ قروء فالمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ قروء کہتے ہیں رفقائے محترم مینسز کو، مینسز کو، یعنی مادہ کو، عورت کو جو مینسز آتے ہیں ان کو قروء کہتے ہیں۔ اور مینسز کب آتے ہیں؟ بلوغت پر۔ یہ انڈیکیشن ہے، علامت ہے کس چیز کی؟ بلوغت کی۔ قرآن وہ چیز جو نوع انسانی کی عقلی بلوغت پر جو دستور حیات ملا ہے، یعنی انسانیت جب بلوغت کے مقام پر پہنچی تو اس پر جو ہدایت کا فیضان ہوا وہ قرآن ہوا۔ قرآن کا معنی ہے ایک، قرو سے کیا معنی؟ بلوغت، اور دوسرا معنی ہوتا ہے قارعت الناقۃ الجمل، یعنی یہ ہے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں فرٹائل کرنا، زرخیز کرنا، کسی چیز کے لیے برتھ اور ری برتھ کا اہتمام کرنا۔ تو یہ یعنی قرآن ہے انسان کو خالق کے ساتھ جوڑ کر اسے مبارک بنانے والا، اس کے اندر زرخیزی پیدا کرنے والا، اس کے اندر خلق جدید پیدا کرنے والا۔ تو جس طرح میاں بیوی کے ملاپ سے، جڑنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو قرآن
انسان کو رحمان سے جوڑتا ہے اور رحمان سے جوڑ کر اس میں خلق جدید پیدا کرتا ہے۔ قرآن یعنی خلق جدید کا، عصر جدید، نیو ایج، نیو ایپک، نیو ایرا، خلق جدید، عصر جدید، عہد نو، یعنی نزول قرآن سے قبل کی جو عالم انسانی کی تاریخ ہے وہ ساری ایک طرف رکھ لیں اور نزول قرآن کے بعد کی تاریخ سامنے رکھیں تو یوں نظر آتا ہے جس طرح انسانیت نے چھلانگے لگانا شروع کر دی، یعنی وہ چھلانگے ہیں، پہلے کیا سست رفتاری ہے اور اس کے بعد کیا۔ تو یہ قرآن ہے خلق جدید عطا کرنے والا، رب کے ساتھ ملاد کرانے والا، نوع انسانی کو بلوغت تامہ سے، یعنی جب عقل بالغ ہو جاتی ہے نا، تو آپ دیکھیں جب بچہ ہوتا ہے تو بچوں کو کیا ہوتا ہے؟ احکام۔ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے تو اب اسے کیا حکم دیتا ہے؟ باپ حکم دیتا ہے، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ باپ حاکم کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ حکیم۔ وہ احکام کی حکمتیں بتاتا ہے، یعنی بیٹا یہ نہ کرو، کیوں؟ یعنی جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کیوں کا سوال نہیں اٹھاتا، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کیوں زیر بحث لاتا ہے۔ تو اس سے پہلے یعنی اس مقام پر ابھی آگے آ رہا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ حکمت آ گئی کیونکہ انسانی عقل بالغ ہو رہی ہے۔ تو قرآن ہے بلوغت نوع انسانی کے اوپر ہدایت کا فیضان، خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑ کر مخلوق کو خلق جدید بنانے والا قرآن، نئے عہد اور عہد جدید کا عہد نامہ۔ تو یہ قرآن حیات نو کے حوالے سے آگے آیا۔ عربین، عربین کا معنی صرف عربی زبان نہیں ہے، عربی زبان یہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے جنت کی جو خواتین ہوں گی ان سب کو عرب قرار دیا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہ سورہ جو ہے کیا ہے آپ کی الواقعہ میں قرآن حکیم نے جو جنت کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں، غالباً 38، 56، 38، 640 صفحہ۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، 640 صفحے پر۔ کیا ترجمہ کیا ہے ارشد بھائی؟ عُرُبًا أَتْرَابًا، شوہروں کی پیاریاں ہیں؟ شوہروں کی پیاریاں نہیں، عرب کا کیا معنی کیے؟ عرب کا کیا معنی؟ پیاریاں، عرب کا معنی پیاریاں ہیں؟ ہیں؟ وہ تو اطراب آیا، ہاں تو پیاریاں، تو عرب کا معنی پیاری کیسے ہو گیا؟ ہاں؟ اور بریکٹ میں ڈالا اور شوہروں کی پیاریاں، نہیں، عرب کا کیا ترجمہ ہے؟ پیاریاں تو پھر وہ بریکٹ میں کیا ڈالے؟ شوہروں کی، تو کیا غیر کی پیاری بھی ہوگی؟ اللہ اکبر، ہیں پیاریاں ہیں یہ بھی بریکٹ میں ہیں انشاء انشاء، ہاں وہ تو مردوں کو حوریں اور خواتین کو اللہ اکبر۔ تو یہ عربا یعرب عربن ایسے آدمی کو کہتے ہیں، مرد یا عورت، جو اپنے مدعا یا مقصود کو بہتر سے بہتر طور پر ادا کرنے پر قادر ہو۔
اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے عجم، عین جیم میم۔ عجم کا اصل معنی ہوتا ہے یہ 43-18 میں زمانہ جاہلیت یا غیر اسلامی زندگی، اس میں جو عورت کا مقام ہے نا، اس کا تقابل اس کے ساتھ ہم کریں گے جنتی معاشرے کی خواتین۔ اس میں فرمایا گیا ہے یونشأ فی الحلیہ، غیر اسلامی سوسائٹی میں عورتوں کو زیورات میں لاد دیا جاتا ہے۔ یونشأ یا نشو نما ہوتی ہے، نشو نما ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، لیکن کس میں؟ فی الحلیہ، زیورات میں، یعنی زیورات میں لدی پھدی، لیکن وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ لیکن جہاں تک آرگومنٹ دینے کا تعلق ہے، خصم، لڑنا جھگڑنا، ڈیبیٹ کرنا، آرگومنٹ دینا، غیر مبین، یہ استعداد ان میں پیدا ہی نہیں کرتے۔ لکھائی پڑھائی قوت بیانیہ، ان میں قوت بیانیہ نہیں پیدا کرتے، یعنی بیان زبان کھولنے کا حق نہیں ہے، زبان بند۔ یہ جو عورتوں کو پازیب پہنائے گئے، تو یہ ایک دور تھا کہ جب عورت کو پا بجولا رکھا جاتا تھا، تو پا بجولا کی جگہ پر پازیب لے آئے، اور عورتوں کو جو ہاں نتھ ڈالی جاتی تھی ناک میں، اس نتھ کو تو رکھنے دیا لیکن اس کو سونے کا کر دیا۔ نتھ میں نکیل ڈالی جاتی تھی غلام کے اور عورت کے، تو نتھ رہنے دی، یعنی صرف یہ ہے کہ اس کا وزن ختم کر دیا، اور پہلے لوہا تھا اب اس کو، یہ ایک انسانی ارتقاء جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک دور میں شکار زوت ہوتی ہے اور اگلے دور میں وہ عیاشی بن جاتی ہے۔ تو یہ عورت کے خلاف سازش جو ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ تو وہاں جنت والوں کے بارے میں فرمایا اوروبن اترابا، اترابا کا معنی ہے ترپ، ہم گل، ہم مزاج، ہم آہنگ، یعنی بس پلے باندھ دیا۔ تو اطراب میں ترب اور عرب میں عرب کی جمع ہے، عرب اور اعراب اور عربا اور جمع دونوں کی عرب ہے۔ عرب کا معنی ہے قادر الکلام، مرد بھی عورتیں بھی، وہ زمانہ ہے یعنی جنتی معاشرے میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا بات ہو رہی تھی قرآن کی کہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، عربیہ کا معنی ہے، عربیہ کا معنی ہے اپنے مفہوم مدعا اور مقصود کو کلی طور پر ہر حوالے سے بیان کرنے پر پوری قدرت قادر۔ اور آگے فرمایا لعلکم تعقلون، یہ ہے بات، لعلکم تعقلون، یعنی قرآن تو ہے ہی اس لیے، آیا ہی اس لیے ہے کہ آپ اور ہم عقل سے کام لینا سیکھیں، یعنی آپ کو اور مجھے عقل مند بنانے کے لیے آئے، عقل والے بنو۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن فی ام الکتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جن سے الکتاب آئی ہے یہ ان کی ماں ہے، یعنی قرآن سے قبل جو کچھ آیا ہے وہ قرآن کی بیٹی ہے، اس کا راستہ صاف کرنے والی، ٹو پیو دا وے، گراؤنڈ تیار کرنے والی۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ علی حکیم، بلند، صرف حاکم نہیں حکیم، حکمتیں بتانے والا، اور یہی رسول کا کام ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ قرآن تو ہے ہی، کہ قرآن آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ ہم اور آپ عقل سے کام لینا سیکھیں، اور اس کے لیے قرآن نے بار بار اپنی آیات کو کھولتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ دیکھیں،
221 یہ 219 میں جہاں آیا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور آگے کذالک لعلکم، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات کی تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تبیین کر رہے ہیں۔ اور یہ تبیین کیوں کر رہے ہیں؟ اس تبیین کی علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں اللہ اپنی آیات کی تبیین فرما رہے ہیں؟ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی تبیین کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ جو 34-46 میں تھا، اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کیا فرمایا تھا؟ ثم تتفکروا، تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اے ایمان والو لعلکم تتفکرون۔ اور تفکر کس چیز کے بارے میں؟ آگے دیکھیں، ایک ایسی بات آ رہی ہے رفقائے محترم، لعلکم تتفکرون، کس میں؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، لعلکم تتفکرون، تفکر کا آبجیکٹ کیا ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، نہ صرف تمہیں دنیا کے اندر تفکر کا فن آ جائے گا بلکہ آخرت کی فکر، آخرت کا بھی موضوع ایک ہے۔ ہمارا تو تصور یہ ہے نا کہ آخرت کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ جہان سے کسے ویکھیا ہی نہیں، تو جب ویکھیا ہی نہیں تو گل کی کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کرو، کس میں؟ فی الدنیا والآخرہ، تفکر کا آبجیکٹ الدنیا بھی ہے اور الآخرہ بھی ہے، دونوں میں۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس حیات دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اس سے بڑھ کر اندھا ہوگا۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے، ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے۔ اب اس کے ساتھ یہ تو یہ آیت کا نشان پہلے نہیں لگا دیا گیا؟ کس طرح؟ یہ تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، نہیں، یہ تفکر کے آبجیکٹ جو ہے نا ان کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے، تو یہ تفکر دنیا اور آخرہ میں۔ اب میں لاتا ہوں کہ عقل جو ہے، یہاں تو تفکر کیا، اب 242 اسی البقرہ کی دیکھیں، 221 یعنی 242، یہ 219 تھا، 221 میں بھی ہے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ۔ ہاں تذکر ہے، یہ اب ہم عقل کا لا رہے ہیں۔ بیتالیس، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اس طرح اللہ کھول کھول کر لاتے ہیں تمہارے سامنے اپنی آیتیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کر لاتے ہیں تمہارے سامنے اپنی آیتیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟
लअल्लकुम ताकिलून। कुरान मकसद अकल से काम लेना। जहन्नुम में जाने का सबब अकल से काम ना लेना। अक्सरियत का हैवान होना बवजह इसके कि अकल से काम नहीं लेती, और जहन्नुम में जाकर सबसे बड़े जुर्म का, गुनाह का जो एतराफ़ करेगा इंसान, यही कि अकल से काम नहीं लिया। जहन्नमियों की यही पहचान कि अकल से काम नहीं लेते। बल्कि अल्लाह ताला ने तो रुफ़क़ाए मोहतरम, ये जो मसला चूँकि दीन का था, तो इस ज़िमन में सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 और 100 ज़रा देखें। हाँ, 10वीं सूरह यूनुस, आयत नंबर 99 और 100। ये सूरह यूनुस 10वीं सूरह आयत नंबर 99 और 100। इरशाद रब्बानी है कि अगर तेरा रब चाहता, अगर तेरे रब की मशीयत होती तो फिर क्या होता, ला आमना मन फिल अर्ज़े कुल्लुहुम जमीअ, तो रूए ज़मीन पे जितने इंसान हैं ये सब के सब मोमन होते हैं, कोई एक भी काफर ना होता। यानी मतलब ये है कि अल्लाह ताला उन्हें अकल, शऊर, इख्तियार और इरादा ना देता जिस तरह हैवानों को। तो हैवान सारे के सारे मोमिन हैं, मुस्लिम हैं, एक डगर पर चलने वाले, उनमें कहीं इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि इख्तियार और इरादा ही नहीं है। तो लेकिन नेकी हुई है जो इख्तियार और इरादे के साथ हो। इख्तियार और इरादा सलब करके अगर आप किसी को नेक बनाएं तो इंदल्लाह वो नेक नहीं है। नेकी हुई है जो इख्तियार के साथ हो, जबर के साथ नेकी नहीं है। आगे फरमाते हैं, आफा अंता तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनु मोमिनीन। ये रफ़्क़ाए मोहतरम कुरान है कि क्या आप भला लोगों पर तशद्दुद करेंगे, डंडा चलाएंगे, हैं? डंडा चलाएंगे और डंडा चलाकर उनको डंडा चलाते रहेंगे, तलवार चलाते रहेंगे, हत्ता यकूनु मोमिनीन, और उस वक़्त तक आप तलवार और डंडा चलाएंगे ताकि वो मोमिन ना हो जाए। आप ऐसा करेंगे? ये इस्तिफ़ाम इनकारी है, आप ऐसा नहीं करेंगे, जो अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। अब हमारे यहाँ कहते हैं नबी का काम ही है तलवार हाथ में ले ले। सहाबा ने तलवार हाथ में ली, कहते थे या मुसलमान हो, नहीं तो फिर जंग लड़ो, नहीं तो फिर जिजिया दो, बस। तो कुरान कहता है कि आप तशद्दुद, इकराह, परसिक्यूशन, अब वो तशद्दुद एक होता है कि किसी के सर पर आप तलवार लेकर खड़े हो जाएं और उसे कहें कर दो दस्तखत, ये भी दस्तखत करवा लेना कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है। और इसी तरह बच्चा जो है, बच्चे का एग्रीमेंट क्यों वैलिड नहीं? दीवाना, पागल बच्चा, उससे आप दस्तखत करवा लें, जबर तो नहीं करेंगे, मिठाई खिलाएं बच्चे को, दस्तखत करवा लें। तो बच्चा, दीवाना, पागल, क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं है? अक्ल नहीं। इसका मतलब है कि आप डंडा दिखाएं, दस्तखत करवाएं, वैलिड नहीं। या अक्लो शऊर है, काम में ना लाए, या है ही नहीं,
اور اسی طرح اگر کسی کو آپ کلورو فارم سنگا دیں، دستخط کروا لیں، تو وہ ویلڈ ہوگا۔ اگر کسی کو آپ حیران و ششدر کر دیں کسی بھی وجہ سے، اور حیران و ششدر ہو کر وہ کوئی دستخط کر دیں، تو کیا وہ ویلڈ ہوں گے؟ لہذا عجائبات پرستی پر ایمان کیسے ویلڈ ہو؟ عجوبے، ہمارے عبدالصمد صاحب ٹھیک فرمایا کہ کہتے ہیں بھائی ہمارے علماء اگر کہیں کہ وہ ہوا میں اڑتے اور تیرتے، میں مانوں گا، اور اگر وہ کہیں ہم پانی پر تیرتے، میں مانوں گا، لیکن اگر وہ کہیں ہمیں قرآن آتا، میں نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ 300 سال سے ہندوستان میں جو حالت ہے وہ میرے سامنے ہے، میں مورخ ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے اولیاء ہواؤں میں اڑتے تھے، میں مانتا ہوں، پانیوں پر تیرتے تھے، میں مانتا ہوں، ہاں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ قرآن جانتے تھے، جو انہیں قرآن آتا تھا۔ پھر وہ کہتے کہ ہواؤں میں اڑنا، کیا چیلیاں اور کبے نہیں اڑ رہی صادق بھائی؟ تو ان کو کیوں نہ علامہ مان لیں؟ مچھلیاں تیرتی ہیں آپ سے بہتر، تو ان کو کیوں نہ مان لیں؟ ہوا میں اڑنا یا پانی پر تیرنا یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو حیوان کے پاس بھی ہے۔ آپ کے پاس کمال تھا علم آدم الاسماء کلھا، علم الاسماء، علم القرآن، اور اسماء سے مراد کیا ہے؟ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ سب سے بڑا علم الاسماء، اسماء الہی کا علم ہے، ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی اللہ، ایٹریبیوٹس آف اللہ، یہ علم حقیقی ہے، علم معرفت کا نقطۂ آغاز یہ ہے، باقی تمام علوم یہاں سے پھوٹتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ، کہ آپ معجزے دکھا کر، شعبدے دکھا کر، کرامتیں دکھا کر، ہاں جی، اور ڈنڈا چلا کر لوگوں کو مومن بنانا چاہتے، یہ استفہام انکاری ہے۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے؟ ہم عقل و شعور ہی نہ دیتے انسان کو؟ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے کسی بھی انسانی جان کے لیے کہ وہ مومن ہو الا باذن اللہ۔ اور یہاں الا باذن اللہ کا ترجمہ یہ کر دیا مگر اسی وقت جب اللہ اجازت دیتے، اور اگر آپ مومن نہیں ہو رہے تو آپ کا کیا قصور ہے؟ اللہ اجازت نہیں دے رہے۔ ہاں، تو یہ اذن اللہ سے مراد اللہ کا قانون ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 58۔ اس باب میں اللہ کا ایک قانون ہے۔ ویسے اذن والے بھی تضاد کا شکار ہیں۔ ہمارے یہاں وزیر آباد میں ایک شخص ہوا ہے محمد اسحاق، دعویٰ اس کا تھا اولی الامر، اور یہ کہ اس جیسا اولی الامر 8282 سال بعد پیدا ہوا۔ تو 1972 میں میرا اس کا مناظرہ ہو گیا اسی تقدیر پر، وہاں اس کے مطلب میں۔ وہ جناب کہتا ہے انسان تو مجبور محض ہے، انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ تو وہ جناب بولنے شروع ہوا، بولتا گیا 20 25 30 منٹ لگا لیے، میں خاموش، تھک گیا۔ کہتا قائد صاحب آپ بولیں، میں پھر خاموش۔ پھر جناب وہ دوبارہ اس نے شروع کر دیا، پھر 25 20 منٹ لگایا، تو قائد صاحب آپ بولتے نہیں، میں پھر خاموش۔ پھر جناب وہ 1 گھنٹہ بول کر تھک گیا۔ کہتا قائد صاحب آپ بولتے نہیں، آپ کو بولنا نہیں آتا، کون میرے سامنے آپ کو لے آیا ہے؟ میں پھر خاموش۔ جب میں نے دیکھا وہ اپنا سارا زور لگا بیٹھا، تو میں نے کہا حکیم صاحب وہ بولنے دے تو میں بولوں۔ بھائی میرے اوپر آپ کو گرم ہو رہے ہیں،
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بولتا، بھئی میں کون ہوتا ہوں نہ بولنے والا؟ بلانا نہ بلانا تو اس کا کام ہے، وہ مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا، وہ مجھے اجازت دے گا تو بولوں گا نا، وہ اجازت ہی نہیں دے رہا اس لیے میں نہیں بول رہا۔ وہ ساری اس کی جو 1 گھنٹے کی محنت تھی وہ 1 جملے میں ختم ہو۔ میں نے کہا بھی وہ اجازت نہیں دیتے، اجازت دیں گے تو بولوں گا۔ اب اسے غصہ چڑھے، اس کے اپنے موقف کی نفی ہو رہی ہے، وہ میرے اوپر گرم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ اذن بمعنی قانون ہے۔ اس کی ایک تو دلیل ہے 758 اور دوسری اس کی دلیل ہے سورہ الکہف آیت نمبر 29 ہاں، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق کا پہنچانا ہمارا کام تھا، اس کا ماننا یا نہ ماننا یہ تمہاری مشیت پر موقوف ہے، اس میں ہم جبر نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ کا قانون جو انسان کی مشیت کے حوالے سے ہے 758 اور 1829۔ آگے اس قانون کی وضاحت یوں ارشاد فرمائی اور عجیب الفاظ ہیں، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ قرآن نظم کی کتاب ہے اور کہہ رہا ہے یجعل الرجس، کیا ترجمہ کی ہے؟ کیا نجاست آگے ڈالتا ہے کن پر؟ جو لوگ بے عقل ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو جو مولوی صاحب نے ترجمہ کیا وہ عقل سے کام لیتے ہیں؟ جو ترجمہ کر رہا ہے وہ عقل سے کام لے کر کر رہا ہے یا نہیں؟ تو اگر عقل سے کام نہیں لے رہا ترجمہ کر رہا ہے تو خود اپنا غلاظت کے مقام پر وہ ترجمہ کیا کرے گا؟ ہمارے درس میں ایک مولوی محمد بشیر سیال وہ آئے سائیوال کے خطیب غلہ منڈی، درس میں بڑا ان کو غصہ آیا، کھڑے ہو گئے درس کے بعد، کہتے کیسا یہ جو آپ نے عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، میں اسے نہیں مانتا سارا کچھ۔ میں نے کہا محترم یہ بات بتائیں کہ آپ میرے ساتھ جو ڈائلاگ کریں گے، بات کریں گے، یہ عقل کی بنیاد پر کریں گے یا بے عقلی کی بنیاد پر؟ یعنی میرے خلاف لڑیں گے آپ تو عقل سے پیدل ہو کر یا عقل سے مسلح ہو کر؟ یعنی عقل کے خلاف لٹ لیے پھرتے اور خود عقل ہی کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی عقل کی مٹی بھی عقل ہی سے پلید کرو گے، یعنی عقل کی نفی بھی عقل ہی سے کرو گے نا۔ کوئی احمق عقل کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتا، تو عقل کے خلاف بھی عقل ہی سے۔ تو کیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ رجس ڈالتے، اور راجاسا کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم چلتے ہوئے پانی کا رک جانا۔ راجاسا بمعنی راکادہ، چلتا ہوا پانی ممد حیات ہے۔ جعلنا من الماء کل شیء حی 21-30۔ اور جب چلتا ہوا پانی رک جائے تو اس میں ڈکے، سرانڈ، عفونت، بدبو، تو اسی سرانڈ والے پانی سے انسان بھاگتا ہے اور تازہ پانی کی تلاش میں انسان مارا پھرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سرانڈ، عفونت، پھر غلاظت، گندگی، پلیدگی، جتنی اس کی تعبیرات ہیں وہ ڈالتے ہیں کہاں؟ علی الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام، یعنی عقل سے کام نہ لینے والے افراد، ادارے کون ہیں رفقائے محترم؟ غلیظ ہیں، ناپاک ہیں۔ تو غلیظ اور ناپاک کا پاکوں کے پاک اللہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ عالم شرق، عالم اسلامی، یہ امام کعبہ سے پوچھ لیں کہ دین میں کوئی عقل کا عمل دخل ہے یا نہیں؟ کہے گا نہیں۔ پوچھ لینا ان سے کہ دین میں کوئی عقل کا عمل دخل ہے؟
نہیں عقل استعمال کر سکتا عقل اور دین مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی العقیدۃ الواسطیہ، عبد الرحمن الجزری اس وقت استاذ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عقل تو ایک ایسی چیز ہے کہ دین مذہب کیا اس کا تعلق ہے، جو حکم آ گیا بس آ گیا، کہتے عقل ہے یار، ہاں 100 بھیس بدل لیتی ہے، تو عقل سے نہیں بات بنتی۔ اور امام کعبہ ہونا کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے علامہ محمد سعید صومالی، انہوں نے اسی کعبہ میں بیٹھ کر درس دیا، کیف فرضت الصلاۃ، صلاۃ کیسے فرض ہوئی، وہ حدیث بیان کی، حدیث معراج، کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کر دی، نیچے آ گئے تو حضرت موسیٰ مل گئے، کیا فرض کیا؟ 50 نمازیں، کیا کہا؟ ارجع الی ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جاؤ، لا تستطیع امتک، تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، 24 گھنٹے اور 50 نمازیں لے کر آ گئے ہو، ارجع الی ربک، واپس جاؤ، اور آ جاؤ، واپس چلے گئے، اللہ سے ریکویسٹ کی، فخفف خمسا، 5 کم کر دی، 40 لے کر آ گئے، 45، پھر موسیٰ نے کہا لا تستطیع امت، تیری امت یہ بھی نہیں کر سکتی، پھر واپس۔ اچھا، اب کہانی میں 5 نمازیں ہر دفعہ تخفیف ہوئی، تو یہ تو میرا 7 دفعہ جانا پڑ جائے گا، 8 دفعہ، لیکن 9 دفعہ، لیکن کہتے یہ ہیں کہ 30 دفعہ آپ نے انکار کر دیا کہ اب تو مجھے حیا ہے، 10ویں دفعہ شرم ہے۔ خیر کرتے 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 5، اور جب موسیٰ کو آ کر کہا کہ 5 لم تبق الا 5، تو کہتے ارجع الی ربک، واپس جاؤ، میں گمان کرتا ہوں کہ تیری امت 5 بھی نہیں کر سکے گی۔ تو انہوں نے کہا استحی، اب تو مجھے حیا مانے، یعنی 9 دفعہ حیا مانے نہیں ہوئی۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی مخلوق سے کیا اللہ باخبر نہیں ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور جس امت کی طرف رسول بن کر آئے ہیں، رسول اپنی امت سے بے خبر ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر، رسول اپنی امت سے بے خبر، اور باخبر کون ہے؟ وفات یافتہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے رسول ہیں، وفات یافتہ ہیں، رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور عرب اور پوری امت محمدیہ سے باخبر ہیں، واپس لوٹو۔ تو یہی میں نے ایک آیت کا بھی حوالہ کیا ہے، اب وہ تو ہے نا کہ 5 50 10 کا، تو پھر ہاں، تو پھر میں نے شیخ سے محمد سمیع صومالی سے پوچھا کہ میں نے اکان ھذا اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا یہی نظام تھا کہ 50 نمازیں اسی لیل و نہار میں تھی یا کوئی اور لیل و نہار تھا؟ تو اس لیل و نہار میں اگر 50 نمازیں اللہ دیتے اور موسیٰ درمیان میں نہ آتے، تو اگر ایک نماز پر 2 رکعتیں بھی ہوں تو وضو کے بغیر یا وضو کے ساتھ؟ کیوں سعادت بھائی؟ وضو تو وضو پر بھی کوئی ٹائم لگے گا یا نہیں؟ پھر اس کے بعد 2 رکعتوں پر، تو 50 کو کر رہے ہیں تو کہاں چلے گی نوبت؟ تو میں نے کہا کیف فرض اللہ هذه ال50 فی هذا اللیل والنہار، تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ سماحت الاخ من این انت، آپ کہاں سے؟ میں نے کہا نا من پاکستان۔ کہتا لست انت من پاکستان، آپ پاکستانی نہیں ہیں۔ میں نے کہا لما لا تصدقنی، کیوں میں پاکستانی نہیں ہوں؟ تو کہتا ہمارا علماء پاکستان یجیئون لیلا نہارا متسائلین لیس من شأنہم یسألون او یوجہوا الینا الاسئلہ، کہ کیا ہم نے علماء پاکستان کو نہیں دیکھا؟ وہ تو ہمارے دربار میں سوالی بن کر آتے ہیں،
وہ ہمارے اوپر سوال کریں، یہ تو ان کا مقام ہی نہیں ہے۔ لست انت من پاکستان دلنی من ای بلد، بتاؤ تو صحیح تم ہو کہاں کے؟ بھئی انا من پاکستان، لا لا لا، انما انت من لیبیا او من سودان او من مصر، بلد عربی، کسی عربی ملک کے ہو، تريد ان تضيعنا، ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، فلسنا مخدوعین۔ خیر میں نے کہا استاد چھوڑو، یہ ہے یہ وہ، ما ہی الاجابہ، جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بیت اللہ میں بیٹھ کر اس نے جو جواب دیا رفقاء محترم، کہتا ہے القوم جہلہ، القوم جہلہ، کہ بھائی یہ جاہلوں کی قوم ہے، القوم جہلہ، یہ قوم جاہل ہے۔ تريد ان نکشف النقاب عن الحقیقہ، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم حقیقت سے نقاب الٹ دیں؟ فنطارد من الکعبہ، بھائی میں اور تم کعبہ میں نہیں بیٹھیں گے۔ ان نکشف النقاب عن الحقیقہ نطارد من الکعبہ انت وانا سوا، کہ تجھے اور مجھے دونوں کو نکال کر کریں گے اگر ہم حق کو بیان کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ القوم جہلا دا تاکل و تواکل، میاں چھوڑ، جاہل رہیں، خود بھی کھائیں اور تجھے بھی کھلائیں، تم بھی کھاؤ مجھے بھی کھانے دو۔ القوم جہلا، اوہ بیت اللہ میں نے پوچھا کہ سماعت اللہ بما انت تدین بما انت تسلک، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے؟ آنا، کہتے آنا علی مذہب الملک الفہد المفضل، کہ میرا مذہب بادشاہ معظم کا مذہب، ملک فہد کا، میری جان اور مال ان پر قربان ہو جائے۔ تو میں نے کہا انت مع الملک الفہد المفضل، کہتا نعم واللہ انا مع الملک الفہد المفضل۔ تو میں نے کہا سماعت الاخ لو کنت فی زمان اللہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ، کہ بھائی اگر تم اس دور میں ہوتے کہ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ میں مبعوث ہوئے تھے بطور رسول، والسلطۃ والثروۃ والسلاح فی ید ابی جہل، اور اس وقت حال یہ تھا کہ مکہ میں سیاسی اقتدار، معاشی قوت، ہاں جی، اور دینی غلبہ یہ ابو جہل کے پاس تھا۔ تو آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ اکنت مع ابی جہل اور مع محمد، تم کس کے ساتھ ہوتے؟ ابو جہل کے ساتھ ہوتے یا محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوتے؟ تو کہتے ہیں قلت لک فی البدایہ، میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تريد ان نکشف النقاب عن الحقیقہ فنطارد من الکعبہ، تم چاہتے ہو کہ میں حق سے نقاب الٹ دوں اور تمہیں بھی باہر کروا دوں اور خود بھی باہر ہو جاؤں؟ یہ سوال تو نے ایسا کر دیا، میں اس کا جواب نہیں دوں، کیونکہ اگر حقیقی جواب دے دوں تو کعبہ سے نکال دیا جاؤں گا۔ میں نے کہا دانی ان اصل، میں نے کہا اس کے باوجود میرا سوال یہ ہے کہ تم کس کا ساتھ دیتے؟ آج تم بادشاہ معظم کے ساتھ ہو، اس دور میں بھی جس کے پاس سلطہ اقتدار اس کا ساتھ تم دیتے۔ ما اظن بک ان ترافق، میرا گمان نہیں ہے کہ تم ساتھ دیتے محمد رسول اللہ کا، ما هو الحق، حالانکہ وہ حق تھا۔ تو یعنی یہ جو ہمارے امام ابن سبیل ہیں، تو ان کے ساتھ میری یہ 7 نومبر کو پچھلے سال ملاقات ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں اگر آپ آج کل جو
ملک عبدالعزیز کا گیٹ ہے بیت اللہ میں، وہاں سے نکلے تو آگے ہے برج، اس کو کہتے ہیں برج ہلٹن ٹاور، ہلٹن ہوٹل ہے، کئی منزلہ، کئی منزلہ جو ہلٹن ہوٹل ہے نا، وہ بہت اونچا ہے بیت اللہ سے، بیت اللہ اس کے مینار نیچے ہے، اور ہلٹن ٹاور کئی منزلہ ہے، اور اس میں وہ الیکٹران بجلی کی جو پوڑیاں ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، چڑھتے جائیں چڑھتے جائیں چڑھتے جائیں، اور مسجد نبوی کے ساتھ شیرٹن ہوٹل، ہلٹن ہوٹل، اور ایک ہندو ہے وہ کوبری یا کیا، وہ اس کا بہت بڑا ہوٹل ہے مدینہ میں۔ تو یہ اتنے بڑے غیر مسلموں کے ہوٹل دیکھ کر میں تو ڈر گیا۔ تو امام ابن سبیل سے میری 7 نومبر کو ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا بہت سی باتوں کے ساتھ، حل یجوز لمن لا یسلم ان ینطلق فی المکہ او المدینہ، کہ جو غیر مسلم ہو کیا جائز ہے اس کے لیے کہ وہ مکہ یا مدینہ کی زمین کا مالک بنے؟ تو کہتے ہیں اما المدینہ فیجوز، کہتے ہیں مدینہ اس کا تو جواز ہے۔ میں نے کہا اما الکعبہ المکہ المکرمہ، کہتا ہے لا یجوز، لیکن پھر ذرا خاموش ہو گئے لا یجوز کہہ کر۔ لما انت تسلی، آپ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا لأنی قد شاہدت برج ہلٹن ٹاور وہلٹن اظن بھی لم یسلم، کہ یہ ہلٹن جو ہے یہ ادارہ میرے خیال میں تو غیر مسلم ہے، تو یہ بیت اللہ کے ساتھ اتنی بڑی بلڈنگ انہوں نے کیسے بنا لی؟ تو کہتے ہیں تسلی عن الحکم الامر الواقع، کہ کیا سوال تم پوچھنا چاہتے ہو، کیا ایکچول پوزیشن کیا ہے، یہ حکم شرعی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اس نے ایک ٹیکنیکل سوال پیدا کر دیا نا، کہ ایک تو ایکچول پوزیشن ہے، ایکچول پوزیشن تو یہ ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور ایک ہے کہ حکم شرعی کیا ہے، یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے اس سے کہا لا اسألک عن الامر الواقع ولا عن الحکم والاسألک ما ہی الواجب علینا من حیث کوننا مسلمین، میں نے کہا یہ نہ بتاؤ امر واقع یہ ہے کہ وہ آ گئے، اور یہ کہ مسلم ہونے کے ناطے سے ہماری ڈیوٹی کیا ہونا چاہیے، ایسی صورت میں بحیثیت مسلم ہمارے اوپر کیا واجب ہے۔ تو ابن سبیل کے الفاظ سے یا اخیہ، یا اخینی، یا اخیہ، اے میرے پیارے بھائی، لا نملک الا البقاء والدعاء، کہ ہمارے قبضے میں رونا اور دعا کرنا، اس کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں رہی۔ روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہاں، لا نملک الا البقاء والدعاء، دعا ہمارے ہاتھ میں ہے اور رونا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا اما لیکن جو حدیث میں کیا ہے، من رعا منکم منکرن، تم میں سے کوئی جو ناپسندیدہ بات دیکھے تو کیا کرے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے چینج کرے طاقت کے ساتھ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ ہو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان کے ذریعے اس برائی کے خلاف اویئرنس، بیداری پیدا کرے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور زبان سے بھی اگر نہ کر سکے فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل میں اس برے کو برا کہے اور حالات کا انتظار کرے۔ لم یرد، میں نے کہا حدیث میں کہاں ہے کہ علینا ان نبکی علی المنکر ونسکت، کہ جو برائی دیکھو رونا شروع کر دو۔ این واقع، یہ کہاں ہے؟
ما شاہدتو فی القرآن ولا فی السنہ، کہ مجھے تو نہ یہ قرآن میں ملا ہے نہ سنت میں کہ جو برائی دیکھو تو رونا شروع کر دو۔ تو ابن سبیل کہتے ہیں اخیّ ان الامراء والملوک تغلبوا علینا ولم یبق لنا الا البقاء والدعاء، کہ بھائی ان شہزادوں نے اور ان ملوک نے اس حد تک ہمارے اوپر قبضہ کر لیا ہے کہ اب دعا اور رونا، بس دو ہی چیزیں ہمارے ہاتھ میں۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کا یہ دفتر جو ہے یہ کسی وزیر سے کم نہیں ہے، اور آپ کے نیچے جو گاڑی ہے وہ وزارت حج اور اوقاف کی سب سے بڑی گاڑی ہے، اور آپ کے خدام اور لاؤ لشکر وزراء سے بڑھ کر ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ لم یبق الا الدعاء والبقاء، دعا اور بقا۔ تو آخر میں شیخ کہتا ہے استاذ علیک ان تدعو لی، بس میرے لیے دعا کرو، وعدو لک، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ بس لا بد لی والا ان اقول، آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا حدیث ہی میں ہے کہ من کان مأکلہ من حرام ومشربہ من حرام ومحیاہ من حرام فیدعو فانا یستجاب لہ، کہ جس کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، زندگی وہ اللہ کے محرمات میں گزار رہا ہو، تو وہ دعا کرے گا فلا یستجاب، تو اس کی دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ کی اور میری دعائیں نافرمانی کی حالت میں ہے فانا یستجاب لہ یا شیخ، تو اتنے میں اس کی میٹنگ کا اگلا ٹائم آ گیا۔ تو جب میں باہر نکلا تو مجھے وہ سولتیا کا جو محتمم شمیم انہوں نے دیکھا، بغل گیر ہوئے، کہتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا نام۔ تو وہ اب عرب بنے ہوئے کہتے ہیں قد بینت الحق وجزاک اللہ عنا احسن الجزاء، کہ بھائی تم نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، ہم سعودیہ میں رہتے وہ حق نہیں کہہ سکتے جو آپ نے امام ابن سبیل کو کہہ دیا ہے۔ اور حیرانی یہ ہے کہ سب کچھ کہنے کے باوجود آپ صحیح و سالم واپس جا رہے ہیں۔ حیرانی یہ ہے کہ اگر ہم سعودی یہ بات کہہ دیتے تو ابن سبیل نے ہمیں جیل میں دلوا دینا تھا۔ انت رجعت سالما غانما، کہ تم یہ سب کچھ کہہ کر واپس جا رہے ہو، یہ تمہاری کرامت ہے۔ ہاں جی، رجعت سالما غانما ولم یصبک بشیء فاللہ یحمیک۔ تو میری بات یہ ہے کہ کسی شخص کا خواہ وہ امام الحرمین ہی کیوں نہ ہو، اس کا فتویٰ دین نہیں ہے۔ امام الحرمین سے پہلے اسی حرم پر بڑے قابض رہے ہیں، اسی حرم پر مشرکین کا بھی قبضہ تھا، اسی حرم پر، اور امام الموحدین محمد رسول اللہ کے لیے داخلہ بند تھا، یہ اسی حرم پہ ہوا ہے، اور کوئی 1 2 3 سال نہیں ہوا، صدیاں گزری ہیں۔ تو مجرد اس مکان کے اندر کوئی اس معنی میں چیز نہیں ہے ان طہر بیت للطائفین والعاکفین والسجود، یعنی جو حضور نے پہچان بتائی ہے وہ کیا ہے، ما انا علیہ واصحابی، یعنی آپ جس دین کو لائے وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے الحق مع القرآن، حق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حق کے ساتھ ہے۔ تو امام کعبہ کو قرآن نے معیار حق نہیں بنایا، کعبہ یا امام کعبہ دین میں معیار نہیں ہے، دین میں معیار اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام سے اگر کوئی باطل ہے تو وہ باطل ہے، خواہ وہ امام کعبہ، اور اگر اللہ کے کلام میں کوئی حق ہے تو وہ حق ہے، خواہ اس کے ساتھ ایک بھی نہ ہو۔ حق اور باطل کا معیار کلام الہی۔ اگر کوئی 33 میں حضرت آدم کا ذکر ہے، 3:33 کہاں؟ یہ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، یہ آج کا یعنی قرآن میں آدم 2 معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک آدم نوع آدم،
آدم بمانا نو آدم. تو ہمارا جو یہ اب تک کا درس تھا یہ آدم بمانا نو آدم میں تھا. اس کے بعد نو آدم جب جنت سے نکلی تو جب دوبارہ اس کو جنت کا جنتی معاشرے کا بعد بنائے وہی، یعنی جنت سے نو آدم جب نکل گئی تو دوبارہ اس کو جنتی معاشرے کی طرف جس شخص نے مصطفیٰ ہو کر دعوت دی وہ فرد بھی قرآن کی روح سے عبد مصطفیٰ آدم تھا. وہ انڈیویجول ہے نوح کی طرح، یعنی یہ جو 3:33 ہے اس میں نوح کی طرح ابراہیم کی طرح اس کا ذکر ہے. یعنی یہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، یعنی یہاں فرد کے طور پر ہے. یعنی یہ آج ہم نے انہی حوالہ جات کو لانا تھا جو اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز اس کو تکمیل کریں گے اور پھر سورہ سجدہ یعنی پیدائش نوع انسانی کے حوالے سے اسے زیر بحث لائیں گے. تو یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ہے عبد مصطفیٰ ہونے کے ناطے سے. یہ 65 صفحہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ 4 ادوار ہیں: دورہ آدم، دورہ نوح، دورہ ابراہیم اور دورہ آل عمران. یہ یعنی سیدنا آدم کا، نوح علیہ السلام کا، سیدنا ابراہیم نتیجتاً ان کی آل، اور آل عمران سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام. پھر اس کے ساتھ اس ضمن میں ہم ہیں وہ اس پہ بھی بات آئے گی. اس کے ساتھ 19 سورت 19 آیت 58 اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ انعام یافتہ، یہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، فرمایا من ذریت آدم، یہ آدم کی ذریت. اور پھر کیا فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان کی کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا. یہ یوں نہیں فرمایا وَمِن نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. یہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ اس وقت کل روئے زمین پر جو نو ہے یہ 3 بتاتے ہیں نا، سام، حام اور یافس. موجودہ جو ہمارے ہسٹورینز ہیں، سام کی اولاد عرب، اسرائیل یہ سارے، اور جو دوسرا تھا سام، حام یہ ایرینز، اور یافس چینی منگول. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف نوح کی تو اولاد نہیں. ممن حملنا مع نوح، نوح کے ساتھ جو دوسرے اہل ایمان اللہ تعالیٰ نے بچائے تھے، کیا سارے وہ بے اولاد ہو گئے؟ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ یہ غلط ہے. نوح اور وہ کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، بچایا، حمل کیا، تو یہ دورہ نوح ہے. نوحن میں جو نکرہ ہے اور آدم، یہ دور آدمیت ہے، دورہ نوح ہے، دورہ آل عمران ہے، دورہ آل عمران اور دورہ آل ابراہیم. تو یہ جو یہاں پر آدم
اور نوح اور ذریت ابراہیم اور ذریت اسرائیل، اسرائیل سیدنا یعقوب، اور آگے فرمایا وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ہدایت کا سلسلہ صرف انہی تک محدود نہیں رہا، ان کے علاوہ بھی جہاں جہاں مخلوق الہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام رکھا ہے، اجتباعیت کا نظام رکھا ہے، ان سب میں مشترک چیز یہ ہے۔ تو یعنی ایک نوح کا یعنی آدم کا نوع آدم کے حوالے سے حوالہ ہے، اور ایک نوع کی بجائے فرد آدم جو عبد مصطفیٰ تھا، یعنی یوں سب